بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتداء صحیح ہونے کی شرائط کے متعلق بیان چل رہا تھا۔ مقتدی کا تمام ارکان میں سوائے قرات کے امام کے ساتھ شریک رہنا یہ بھی ضروری ہے، چاہے وہ امام کے ساتھ ادا کرے یا اس کے بعد یا اس سے پہلے، بشرطے کہ اسی رکن کے آخر تک امام اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ امام کے ساتھ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہی رکوع کرے اور امام کے ساتھ ہی سجدہ کرے وغیرہ۔ امام کے بعد ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام رکوع کر کے کھڑا ہو جائے اور مقتدی کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے اور امام کے بعد وہ رکوع میں چلا جائے، لیکن شرط ہے کہ پہلے سے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ جیسے امام نماز پڑھا رہا ہے رکوع میں ہے اور وہ آ جاتے ہیں نماز کے لیے، امام رکوع سے کھڑا ہو جاتا ہے، اب وہ اللہ اکبر کے ڈائریکٹ رکوع کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح رکعت نہیں ہوتی ہے امام کے ساتھ۔ ہاں، آپ پہلے سے شامل تھے امام کے ساتھ، نماز میں قیام میں تھے اور امام رکوع میں چلا گیا اور آپ نیند میں تھے یا کسی بھی صورت میں اور آنکھ کھلی اور فوراً رکوع کر کے، تو پھر آپ کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ اور امام کے بعد ادائیگی کا مطلب یہ ہے، امام سے پہلے ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی امام سے پہلے رکوع کرے لیکن رکوع میں اتنی دیر تک رہے کہ امام رکوع میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگرچہ امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بری بات ہے، لیکن اگر کسی نے اس طرح کر لیا کہ امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اتنی دیر تک وہ رکوع میں رہے کہ امام بھی رکوع میں آ جائے، تو پھر اس کا یہ رکوع درست ہوگا۔ اگر امام کے آنے سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا تو اس کا رکوع درست نہیں ہوگا۔ مسئلہ، اگر کسی رکن میں امام کے ساتھ شرکت نہ کی جائے، مثلا امام رکوع کرے اور مقتدی رکوع نہ کرے، یا امام 2 سجدہ کرے اور مقتدی 1 ہی سجدہ کرے، یا کسی رکن کی ابتدا امام سے پہلے کی جائے اور آخر تک امام اس کے ساتھ شریک نہ ہو، مثلا مقتدی امام سے پہلے رکوع میں جائے اور اس سے پہلے کہ امام رکوع کرے مقتدی کھڑا ہو جائے، تو ان صورتوں میں اقتداء درست نہیں ہوگی اور یہ نماز اس کی درست نہیں ہے۔ جماعت کے احکام، مسئلہ، جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں جماعت شرط ہے، یعنی یہ نمازیں جماعت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ باقی جو 5 وقتی نماز ہے ان میں جماعت واجب ہے بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو، اور تراویح میں جماعت سنت مؤکدہ ہے، اگرچہ ایک قرآن مجید جماعت سے ختم ہو چکا ہو پھر بھی۔ اسی طرح سورج گرہن کے وقت اور رمضان کے وتر میں یہ جماعت مستحب ہے۔ رمضان کے علاوہ دیگر ایام وتر کی جماعت مکروہ تنزیہی ہے جبکہ پابندی کی جائے، اگر پابندی نہ کی جائے بلکہ کبھی کبھار 2-3 آدمی جماعت سے پڑھ لے تو مکروہ نہیں۔ چاند گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اور تمام نوافل جو اذان اقامت کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے لوگوں کو جمع کر کے اس اہتمام سے ادا کی جائے جس اہتمام سے فرائض کی جماعت ہوتی ہے، تو یہ جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، البتہ اگر اذان اور اقامت کے بغیر لوگوں کو جمع کیے 2-3 آدمی اگر کبھی جمع ہو کر نفل کی جماعت پڑھ لے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، لیکن اس کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، نمازی حضرات سے یہ ایک اعلان ہے کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے درس کا، یہ 15 دن تک موقوف رہے گا انشاءاللہ، اور اس کی وجہ ہے کہ میں انشاءاللہ حضرات عمرے پہ جا رہا ہوں، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ 15 دن بعد جب میں واپسی ہوگی دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ آپ تمام سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے اور میں انشاءاللہ تمام نمازیوں کے لیے خصوصی دعا کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والاكرام۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔